جی دوستو، ابھی تک آپ یہ سیکھ چکے ہیں کہ ایک اچھا کوالٹی پرومپٹ کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور اس کو کیسے لکھا جاتا ہے اور اس کے اندر کیسے 10 ایلیمنٹس کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک اچھا کوالٹی انجینئرڈ پرومپٹ بن جاتا ہے. وی ہیو آلسو ڈن اے پریکٹیکل ایکسرسائز آف رائٹنگ اینڈ ڈیزائننگ گڈ کوالٹی پرومپٹ. لیکن آگے بھی ابھی کرنے کے کچھ کام ہیں. آپ بٹن پریس کرتے ہیں ایک اچھا پرومپٹ لکھنے کے بعد اور آپ کے سامنے آؤٹ پٹ آ جاتا ہے. دیٹ آؤٹ پٹ از ان دا فارم آف انفارمیشن اور نالج وچ از ریجنریٹڈ اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹس. بٹ آپ کیسے ویریفائی کریں گے یا کیسے ٹرسٹ کریں گے کہ یہ جو آؤٹ پٹ آپ کے سامنے آیا ہے یہ کمپلیٹ ہے، یہ کریکٹ ہے، یہ ریسنٹ ہے، یا یہ ایپلیکیبل ہے، آپ کے اس پرٹیکولر پرپس کو یا نیڈ کو فلفل کرتا ہے جس کے تحت آپ نے یہ پرومپٹ لکھا تھا. تو کچھ چیزیں کاشیس ہیں اس کے اندر. آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جنریٹیو اے آئی ٹولس جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے بائیسڈ بھی ہوتے ہیں اور ہیلوسینیٹ بھی کرتے ہیں. بائیسنس کا مطلب آپ خود اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ایک پرٹیکولر چیز کی طرفداری کرنا چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے آئدر اٹ از رائٹ اور رانگ آپ اس کی طرفداری کرتے ہیں. تو آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جنریٹیو اے آئی ٹولس ویسٹرن کنٹریز کے بنائے ہوئے ٹولس ہیں، تو ہمیں ان سے کسی قسم کا ایسا آؤٹ پٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ بائیسڈ ہو یا ہیلوسینیٹڈ ہو. مثال کے طور پر آپ ریلیجیس میٹر کے اندر اسلام یا اس سے کمپٹیشن میں ادر جو مذاہب ہیں اس دنیا کے اندر ان کے درمیان میں کوئی فرق کے اوپر یا ان سے ریلیٹڈ کسی قسم کی کوئی کیوری یا پرومپٹ ایسا لکھ دیتے ہیں جس میں ان کے اپنے مذہب کے اگینسٹ ان کو کوئی بات کرنی پڑ جائے تو وہ اس صورت میں بائیسڈ ہو جاتے ہیں. وہ اپنی ہی طرفداری کریں گے کیونکہ ان کے اس پرٹیکولر جنریٹیو اے آئی ٹولس یا سافٹ ویئرس کے کریٹرز جو ہیں وہ ویسٹرن سائڈ کے لوگ ہیں، وہ نان مسلمس ہیں. یہ ایک ایگزامپل تھی اس سلسلے کے اندر. تو کسی بھی قسم کا ایسا پرومپٹ جو ریلیجیس میٹرز کو ڈسکس کرتا ہو، جو ویسٹرن ایسٹرن کے فرق کو ڈسکس کرتا ہو اس طرح سے کہ جس کے اندر بائسنس کریٹ کی جا سکتی ہو، یا پھر ایتھنیسٹی کے اوپر بات کی جا رہی ہو، یا پھر رنگ، مذہب، کلر، اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو ہے نا بات کی جا رہی ہو، تو ہمیشہ جو ہے نا یہ بائسنس شو کرے گا. آپ کو ایسا آؤٹ پٹ دے گا جو کہ ایک نیچرل جسٹیفائڈ آؤٹ پٹ اس طرح سے نہیں ہوگا جو کہ ایک مڈل میں رہتے ہوئے انصاف پسند آؤٹ پٹ ہوتا ہے. سو دیٹ ول بی بائسڈ. ادر دین دیٹ جنریٹیو آئی ٹولس جو ہیں یہ ہیلوسینیٹ کرتے ہیں. اٹ مینس دے آر فیمس ٹو پروڈیوس سچ سارٹ آف انفارمیشن وچ از ریلیٹڈ ٹو میک اپ فیکٹس، اپنی طرف سے بنانا، غلط بیانی کرنا یا غلط ریفرنسز دینا. دے کین ڈو دیٹ سچ لائک ہیومن بینگس آلسو. مطلب اگر ہیومن بینگس اپنی انٹیلیجنس سے اس طرح کے کام کرتے ہیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آئی تو آتا ہی ہے. تو اٹ مینس دا مشینس آر انف انٹیلیجنٹ ٹو ڈو دیٹ، ٹو ہیلوسینیٹ اینڈ ٹو پروڈیوس بائسڈ انفارمیشن. تو اس کے طریقہ کار ہیں کہ آپ اس انفارمیشن کو ویریفائی ضرور کریں کہ یہ انفارمیشن کریکٹ ہے، کمپلیٹ ہے، اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹس ہے. تو اس کے ڈفرینٹ طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں. ایک تو مینول طریقہ کار ہے جو کہ کسی بھی آؤٹ پٹ جو کہ جنریٹیو اے آئی ٹول نے پروڈیوس کی ہے اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے، اور دوسرا طریقہ کار آٹومیٹڈ طریقہ کار ہے. تو دیر آر مینول ویز ٹو ویریفائی اینڈ اتھینٹیکیٹ اینڈ ایویلویٹ دا انفارمیشن produced by generative AI tools. Other than that, we do have automated different methods through which we can evaluate the output generated by generative AI tools. Now, as far as the automated is concerned, ہم پہلے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر دیتے ہیں، تھوڑا سا ٹچ اپ دے دیتے ہیں. automated کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے آؤٹ پٹ کو ادر سافٹ ویئر ٹولس میں جو ہے وہ ڈال کر، لائک جنریٹیو اے آئی کا ایک ٹول جس کو ہم چیٹ جی پی ٹی کہتے ہیں اس کو آپ نے استعمال کیا، آؤٹ پٹ حاصل کیا، تو آپ اسی کے ایکولنٹ کوئی اور جنرل پرپس جنریٹیو اے آئی ٹول لائک کو پائلٹ ہے یا ڈیپ سیک ہے اس سے سیم کیوری پوچھ کر یا سیم کویسچن اس کے آگے بھی رکھ کر آؤٹ پٹ جنریٹ کروا سکتے ہیں، اور پھر کراس ویریفیکیشن کے تھرو آپ اس کو آٹومیٹڈ ویریفائی کر سکتے ہیں. دونوں کا آؤٹ پٹ آپ کسی تیسرے ٹول میں دے دیں اور ان کے درمیان میں کمپیریٹیو انالیسس کروا لیں. آپ خود بھی نہ کریں تو یہ آٹومیٹڈ میں چلا جائے گا. تو دیر آر سم سارٹ آف آٹومیٹڈ ٹولس اور سافٹ ویئر پریزنٹ اوور دیئر وچ کین
automatically evaluate the output produced by such sort of tools. Now بات کر لیتے ہیں مینول کی. مینول میں ہیومن انٹیلیجنس کا کام ہے, اینڈ یو نو ہیومن انٹیلیجنس in the current scenario always prevails. ہیومن انٹیلیجنس آج بھی جو ہے اے آئی سے زیادہ امیدوار ہے اس بات کی کہ اس کی بات جو ہے وہ مانی جائے. اب ہیومن انٹیلیجنس میں مینول ایویلویشن آتی ہے جو کہ عام طور پہ آپ پبلشڈ ورک کے تھرو کرتے ہیں. یو کین گوگل دا تھنگس, جو کریڈیبل پبلیکیشنس ہیں یا کریڈیبل بکس ہیں ان سے سہارا لے سکتے ہیں مینولی. اس سلسلے میں ایک خاص قسم کا ایویلویشن ٹیسٹ بھی پرفارم کیا جا سکتا ہے جس کو کریپ ٹیسٹ کہتے ہیں. کریپ بنتا ہے CRAAP. یہ ایک ایبریویشن ہے ڈفرینٹ کمبینیشن آف ورڈز کا جس کو مینول ایویلویشن کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. اب اس کو ہم انجینئر کر کے دیکھتے ہیں, اوپن کر کے دیکھتے ہیں, انالائز کر کے دیکھتے ہیں کہ کریپ ہے کیا چیز ایکچولی. کریپ میں سب سے پہلے آتا ہے سی سے بنتا ہے کرنسی. کرنسی مینس کہ آپ جو انفارمیشن آؤٹ پٹ حاصل کر رہے ہیں یہ کتنی کرنٹ ہیں, آپ کے کیلنڈر کے مطابق یہ کتنی ریسنٹ انفارمیشن ہے. یعنی کہ سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ بہت پرانی انفارمیشن لائک 20-25 سال پرانی انفارمیشن جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی دوسری انفارمیشن یا نئی ریسرچ آ جاتی ہے اور وہ پرانی والی انفارمیشن یا ریسرچ کو کینسل کر دیتی ہے, کنٹراڈکٹ کرتی ہے, تو پھر یہاں پہ آپ کی کرنسی میٹر کرتی ہے. تو آلویز ٹرائی ٹو چیک فار دا انفارمیشن جو ریسنٹ ایئرز میں ریسرچ کی گئی ہو یا اس کے اوپر کوئی نیا نالج جنریٹ کیا گیا ہو اور وہ انتہائی ریسنٹ ہو. تو عام طور پہ پچھلے 4 سے 5 سال کے اندر جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو کرنٹ سینیریو میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. کریپ کے اندر دوسرا ورڈ ہے آر جس کو ہم ریلیونس کہتے ہیں. سو آپ نے یہ بھی مینولی ٹیسٹ کرنا ہے, پورا آؤٹ پٹ پڑھ کر انالائز کر یہ مینولی ٹیسٹ کرنا ہے کہ آپ کی انفارمیشن ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے. آپ نے جو کیوری دی تھی, جو آپ کا مقصد تھا, جو آپ کا پرپس تھا, اس کیوری اور ریکوائرمنٹ کو جنریٹیو اے آئی ٹول کو دینے کا, جو آؤٹ پٹ پروڈیوس کیا گیا ہے وہ اس سے ریلیونٹ میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو ہیومن انٹیلیجنس ماشاء اللہ سے اتنی تیز ضرور ہے کہ وہ یہ جان سکتی ہے کہ whether the output which has been produced by generative AI tools, it is needful, it has fulfilled the needful or not. Means understandable ہو, complete ہو, meaningful ہو اور آپ کا purpose fulfill کرتا ہو. That is the relevancy in the CRAP test. The third word is authority. The information جو پروڈیوس کی گئی ہے یا آؤٹ پٹ جو پروڈیوس کیا گیا ہے وہ کسی authenticated ریسورس سے پروڈیوس کیا گیا ہے یا نہیں. Many a times people in the research world, they don't accept information from the Wikipedia because many of the information in Wikipedia is not verified, not authenticated. تو بہت ساری جگہیں ایسے ہیں like if you are doing a research work, you are using the output in some professional particular category of your work یا academia کے اندر اگر آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں, انڈسٹری کے اندر, so sensitive information یا بہت زیادہ complex اور authenticated information کی جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ آپ کو یہ چیک کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ جو انفارمیشن پروڈیوس کی گئی ہے اس کا بیک پہ جو ہے نا ٹریکنگ کیا ہے. تو آپ بیک ٹریکنگ کر سکتے ہیں کہ جو انفارمیشن پروڈیوس کی گئی ہے اس کے ریفرنسز پروڈیوس کروا سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو ہی کہہ کر, یا جو بھی آپ ٹول یوز کر رہے ہیں اس کی کیوری میں آپ آئٹریشن کرتے ہوئے نیکسٹ لکھ سکتے ہیں کہ بیک ٹریکنگ کرتے ہوئے یہ انفارمیشن جو آپ نے پروڈیوس کیا یا آؤٹ پٹ جو آپ نے پروڈیوس کیا ہے اس کے ریفرنسز بتا دو. وہ ریفرنسز کی لسٹ آپ کو پرووائڈ کر دے گا جہاں سے نیو نالج جنریٹ کیا گیا ہے, وہاں سے آپ دیکھ کر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو انفارمیشن یا آؤٹ پٹ پروڈیوس کیا گیا اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے. ان دا کریپ ٹیسٹ دا نیکسٹ تھنگ از ایکوریسی, کہ آپ کو جو انفارمیشن پروڈیوس کر کے دی جا رہی ہے وہ کتنی ایکوریٹ ہے, کتنی کریکٹ ہے, کتنی کمپلیٹ ہے. یہ دونوں چیزیں ایکوریسی کو جو ہے جنم دیتی. آپ ایکوریٹ ہیں لیکن انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہے تو اٹ از یوز لیس فار یو. آپ کی انفارمیشن کمپلیٹ ہے لیکن ایکوریٹ نہیں ہے تو دین اگین اٹ از ناٹ میننگ فل. تو یو ہیو ٹو چیک فار ایکوریسی دیٹ آپ کی انفارمیشن کتنی ایکوریٹ ہے اور کتنا آپ کا پرپس فلفل کرتی ہے. دس از ونس اگین ہیومن انٹیلیجنس پارٹ کہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو آؤٹ پٹ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے وہ کتنا ایکوریٹ پروڈیوس ہوا ہے. ان دا کریپ ٹیسٹ دا لاسٹ ون از دا پرپس, یعنی کہ بیک ٹریکنگ کرتے ہوئے جن سورسز کو یا جن ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے نیا آؤٹ پٹ جنریٹ کیا گیا ہے
ان کا پرپس کیا تھا جس وقت وہ انفارمیشن پروڈیوس کی گئی، ان کا پرپس کیا تھا. آئی ول گو بیک ٹو مائی سیم ایگزامپل کہ نائف کا یوزیج جو ہے ایپل کاٹنے کے لیے ہوا ہے یا گردن کاٹنے کے لیے ہوا ہے، تو کس پرپس کے لیے وہ نائف کا استعمال ہوا. تو بیک ٹریکنگ جب آپ کرتے ہیں اور ان ریفرنسز کو جا کے اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کانٹیکسٹ پتہ چلتا ہے کہ وہ انفارمیشن جس دور میں یا جس ریلیونسی کے ساتھ اس وقت پروڈیوس کی گئی وہ کس کانٹیکسٹ میں پروڈیوس کی گئی تھی، اور اب جنریٹیو اے آئی ٹولس اسی کانٹیکسٹ کو لے کر پھر آپ کے لیے جو انفارمیشن پروڈیوس کر رہا ہے، آئدر اٹ از سرونگ دا پرپس، کرنٹ پرپس اینڈ دا پریویس پرپس، دونوں کا جو ہے نا وہ آپ کو ایویلویشن کرنا ہے. تو دیٹ از دا CRAP test which you need to perform as far as manual evaluation of generative AI output is concerned.